انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاعری کی دنیا کا ایک چمکتا ہوا ستارہ سید سلیمان گیلانی صاحب اب اس دنیا کے اندر نہیں رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج اس افسوسناک خبر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ابھی خبر ملی ہے کہ سید سلیمان گیلانی صاحب شاعر ختم نبوت، ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ اب یہ غم زدہ خبر سننے کو ملی کہ حضرت اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ حضرت نے ختم نبوت کے لیے کتنا بڑا کام کیا، کتنی شاعری، ساری زندگی انہوں نے اپنی ختم نبوت کے لیے وقف کر دی۔ یہ خود شاعر تھے، پھر ان کے والد بھی ختم نبوت کے شاعر تھے، پھر سننے میں یہ آیا کہ ان کے دادا جان بھی خود شاعر تھے، یعنی نسل در نسل یہ اللہ کے رسول کی غلامی کرتے آ رہے ہیں اور ختم نبوت کے لیے اپنی زندگیاں ان لوگوں نے وقف کی۔ ناظرین، سید سلیمان گیلانی صاحب کافی عرصے سے علیل تھے، ہسپتال کے اندر داخل تھے۔ کئی مرتبہ ویڈیوز آئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، ان کے دل کا بائی پاس ہوا اور خود ان کا بیان آیا کہ میرے دل کا بائی پاس ہوا اور میری حالت یہ تھی، جب بائی پاس کیا جا رہا تھا میں عالم ارواح کے اندر چلا گیا تھا اور وہاں پر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ختم نبوت کے نعرے لگا رہا ہوں، اللہ کے رسول بیٹھے ہیں ان کے سامنے، میں ختم نبوت کے نعرے لگاتا ہوں، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مرتبہ موت دکھلائی، اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا فرمائی، کیونکہ جب انسان کے دل کا بائی پاس ہوتا ہے تو دل کو نکال کے سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ دل کو اندر رکھا جاتا ہے اور جھٹکے دیے جاتے ہیں۔ اگر دل چل گیا اللہ کی مرضی سے تو انسان بچ جاتا ہے، ورنہ انسان بالکل ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت کے منہ سے حضرت کو باہر دوبارہ زندہ کیا، ایسے سمجھیں، دوبارہ انہوں نے دنیا دیکھی اور انہوں نے اپنے حالات و واقعات بتائے۔ لیکن ناظرین، اب اس وقت یہ خبر آئی ہے کہ حضرت اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی حضرت کے چاہنے والے ہیں انہیں بھی صبر اور تحمل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے۔ مغفرت تو حضرت کی ہو جانی ہے، یہ بالکل پکا ہے، کیونکہ حضرت نے اپنی ساری زندگی ختم نبوت کے لیے وقف کر دی، ختم نبوت کے کاز پہ کام کرتے رہے۔ جس نے بھی ختم نبوت کے لیے کام کیا یقیناً وہ بخشایا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی ختم نبوت کے لیے چھوٹا سا کوئی کام کرے گا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ پکا جنتی ہے۔ تو جس شخص نے ساری زندگی ختم نبوت کے لیے وقف کر دی تو آپ ہی سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ میرا ناظرین، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تب اس کی اصل قدر معلوم ہوتی ہے۔ پہلے تو ہمیں اتنی قدر نہیں تھی جتنی ہمیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اب جب حضرت اس دار فانی سے چلے گئے ہیں اب ہر شخص یہ باتیں کرے گا کہ جی حضرت بڑے اللہ والے تھے، اب حضرت کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اب حضرت چلے گئے ہیں، اب معلوم ہوتا ہے کہ کیسی شخصیت تھی۔ لیکن اب رونے اور دھونے کا فائدہ نہیں، اس لیے کہتے ہیں قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، مرنے کے وقت، موت کے بعد تو دشمن بھی روتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس وقت جو ہمارے بزرگ اولیاء اللہ حیات ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ حضرت کے الواحقین کو بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرما کر حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ باقی مزید جو باتیں ہیں جنازہ اور جنازہ گاہ وہ آپ کو بعد میں بتایا جائے گا، کیونکہ ابھی تک کوئی بات کنفرم نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ جیسے ہی کنفرم ہوتی ہے آپ کو اسی چینل پر یہ خبر دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔